آئیے تو میں آپ حضرات کے سامنے بلا کسی تعارف کے، کیونکہ تعارف شیخ خود فرمائیں گے اپنا، بے باک مقرر، بے مثال مقرر، خطیب ذیشان فضیلت الشیخ جناب عظیم الدین رضوی صاحب حفظہ اللہ، آپ کا موضوع ہے محبت رسول کیوں اور کیسے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی شیخ محترم بہت کچھ اس میں بتائیں گے، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ متى الساعة؟ قال ويلك وما عددت لها؟ قال ما عددت لها إلا أني أحب الله ورسوله۔ قال أنت مع من أحببت۔ تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو ہدایت سے نوازا۔ اللہ کے بے شمار انعام و اکرامات میں سے سب سے بڑا انعام جو ہم سب لوگوں پر ہے وہ یہ کہ اس رب نے ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر جن کے توسط سے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا۔ سامعین کرام، بہت اختصار کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے اپنی۔ آپ پریشان نہ ہو یہ سوچ کر کہیں لمبی تحقیق کرنے لگیں گے۔ میرا اصول تو یہ ہے کہ اگر مجھے 1 گھنٹہ ٹائم ملتا ہے تو میں آدھا گھنٹہ ہی کرتا ہوں، کہ آپ سے زیادہ جلدی ہمیں خود لگی رہتی ہے۔ جب تک آپ کے اندر سننے کا شوق ہوگا انشاءاللہ پروگرام اسی وقت تک چلے گا۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اور 2-3 احادیثیں پیش کی ہیں۔ سب سے پہلے آئیے ہم ان کے تراجم سنیں، مفہوم کو سنیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے لوگوں سے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا
اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ذرا آپ اس آیت پہ غور کریے، اللہ نے فرمایا اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہ اے رسول آپ کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو، رسول کی۔ سب سے پہلی چیز، ہم انسانوں کے دلوں میں آج کل اللہ سے محبت نہیں، ہمیں مال سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، سماج سے محبت ہے، لیکن اس خالق سے نہیں جس خالق نے ہمیں پیدا کیا، اس رازق سے نہیں جو روزی دے رہا، اس شافی سے نہیں جو شفا دے رہا۔ یہ عام طور سے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ سے محبت ہونا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور مومن کی جو ایک انتہائی منزل ہو سکتی ہے، انتہائی بڑی علامت جو ایک مومن کی ہو سکتی ہے، کامل مومن کی، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اور سب سے زیادہ محبت کرے اللہ سے، پھر اس کے بعد ہی کسی سے کرے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ آپ کا خالق ہے، رازق ہے، اس نے زندگی دی ہے، اس نے پیدا کیا۔ ہم انسانوں کی محبت کی جو منتہا ہے وہ اللہ، لیکن یہ تو محبت کرنے والی بات ہے، اظہار محبت کی شکل کیا ہے؟ اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کیا کریں کہ لگے واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ ایک ہے محبت اور ایک ہے اظہار محبت۔ محبت کرتے ہیں آپ کے دل میں، دکھتا نہیں کسی کو، دکھتا کب ہے؟ جب آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لفظوں کے ذریعے، اداؤں کے ذریعے، خدمات کے ذریعے، چائے پلا کر، ناشتہ کرا کر، یہی سب ہے نا اظہار محبت، یہی سب ہے نا اظہار محبت۔ آپ کو مجھ سے محبت ہے، روک کے کہیں بھی چائے پلاتے ہیں، مجھے آپ سے ہے، روک کر کھانا کھلاتے ہیں، اظہار محبت کی شکل ہے۔ دو چیزیں اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اظہار محبت یہ ہے کہ میرے رسول کی اتباع کرو۔ کیا بات ہے! یہ نہیں کہا اللہ نے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو۔ کیا کہا؟ میرے رسول کی اتباع کرو۔ یہ ہے اظہار محبت۔ آپ کتنے بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ نہیں ماننے والا، اور عقل مند لوگ بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اظہار محبت چاہیے رسول کی اتباع کے ذریعے، تب جا کے یقین آئے گا کہ واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ تو محبت اور اظہار محبت کا فرق سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا فائدہ کیا ملے گا آپ کو اگر آپ محبت کرنے لگے اللہ سے؟ اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم رسول کی اتباع کرو گے، خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ آپ سے محبت کرے گا تو آپ کے گناہوں کی لسٹ کیوں رکھے گا؟ وہ محبوب کے جرائم کی لسٹ نہیں رکھے جاتے۔ محبت کا کتنا بڑا فائدہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ اللہ سے۔ آپ سوچیں گے مولانا محبت رسول پہ تقریر کرنا ہے، آپ کو محبت الہی پہ کر رہا ہے۔ میں اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ محبت اور اظہار محبت دونوں کی شکل آپ کم سے کم سمجھ لیں اس آیت کے اندر۔ اور اللہ سے محبت تو سب سے زیادہ آپ کو ہونی ہے، آل اولاد، دھن دولت سب سے زیادہ۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور پھر اس شریک سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے۔ مشرکین مکہ کی غلطی کیا تھی
کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے. ارے تو عبداللہ نام کیوں رکھا؟ عبداللہ نام تھا نا، اسلام سے پہلے بھی تو عبداللہ کا نام چلتا تھا نا، اللہ کا بندہ. اللہ کو وہ ایک مانتے تھے. مکے والے یاد رکھ لیں آپ لوگ، مشرکین مکہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، سب کرتے تھے. جرم کیا تھا؟ 360 بزرگوں کی تصویر لگا رکھی تھی خانہ کعبہ میں، اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے تھے، اتنی زبردست کرتے تھے کہ اتنی محبت اللہ سے نہیں کرتے تھے. دبلا پتلا جانور اللہ کے لیے، موٹا پلا ہوا جانور ان کے لیے. میں شاہپورے میں تھا، ایک اسماعیل صاحب ہیں سائیکل والے، بچہ جانتا ہے یہ، دیکھا ان کے یہاں ایک بکرا موٹا پلا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی صاحب قربانی کا جانور بڑا شاندار پال رکھا آپ نے. کہنے لگے نہیں یہ تو غریب نیاز کے لیے ہے غوث پاک کا. میں نے کہا قربانی کا؟ کہنے لگے وہ دبلا پتلا ہے گھر پہ رکھا ہوا. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہنے لگے اللہ تو راضی ہو جاتا ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی، تو بزرگ ہے نا ذرا ان کو ڈھنگ سے راضی کرنا پڑتا. یہ میرے ساتھ بیتے ہوئے واقعات. کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ سال میں ایک بار قربانی کرتے تھے اللہ کے لیے، اور سال میں 50 بار چڑھاوے چڑھاتے تھے ان بتوں کے لیے. ان سے محبت کرتے تھے، زبردست قسم کی محبت. اور ہم بھی کبھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے کہ اللہ کی یاد تو بہت کم آتی تھی، جب کبھی یاد آتی تھی تو بزرگوں کی ہی آتی تھی، اور برجستگی میں آتی تھی. جیسے برجستگی میں کسی موحد کو اللہ کی یاد آتی ہے، ایسے لوگوں کو جو رات دن انہی کا تصور جما کے بیٹھے رہتے ہیں نا، وہ برجستگی میں ان کی زبان سے وہی نکلتی ہے. طواف کعبہ کے دوران ایک آدمی ذرا پسنے لگا، ہم بھی تھے اس میں شامل، 2009 کی بات ہے، پتہ نہیں کہاں کا تھا، دب گیا. اس وقت بھی اس کی زبان سے نکلا یا غوث المدد. میں نے کہا بھائی اپنی پارٹی کا آدمی ہے، یہاں بھی اللہ کی یاد نہیں ہے اس کو؟ خانہ کعبہ کے طواف کرتا ہوا کہہ رہا ہے یا غوث المدد. تو برجستگی میں آپ جس سے محبت کرتے ہیں انہی کا نام زبان پہ آتا ہے نا. محبت اور اظہار محبت کو سمجھیے آپ. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کو سمجھیے آپ. مشرکین مکہ سے اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شریک قرار دے دیتے ہیں، اور پھر اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے. اور پھر وہیں پر مومن کی تعریف کی. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. تو اللہ سے سب سے زیادہ آپ کی محبت ہو. اور محبت کا اظہار کب ہوگا؟ جب آپ اتباع رسول کریں گے. اگر اتباع رسول نہیں ہے، چاہے 1000 کی اتباع کریے، 1,00,000 کی اتباع کر لیجیے علماء سے لے کے پیرانو پیر تک، لیکن اگر رسول کی اتباع نہیں کریں گے تو اللہ نہیں مانے گا کہ تم اس سے محبت کرتے. نماز پڑھیے لیکن اتباع رسول میں پڑھیے. بغیر اتباع رسول کے نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. نماز کس نے دے کے بھیجا تھا؟ اللہ نے. کس کو دیا؟ تو طریقہ رسول زیادہ جانتے ہیں یا علماء؟ رسول بتائیں گے نا، دکھایا نا پڑھ کے. تو اب اگر طریقہ رسول کا اختیار نہیں کرتے، آپ کسی اور کا کرتے ہیں، تو کیا وہ رسول کی اتباع ہوئی؟ نہ ہوئی تو کیا وہ عبادت ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. ایسی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے جو رسول کی اتباع میں نہ ہو. حدیث شریف ہے بخاری و مسلم کی، جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادتہ. 3 لوگ گاؤں سے چل کر اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ کے ازواج سے سوال کیا، آپ موجود نہیں تھے، رسول اللہ کتنی عبادت کر لیتے 24 گھنٹے میں؟ ام المومنین نے بتا دیا اللہ کے رسول رات کو عشاء بعد سو جاتے ہیں، اٹھ کے تہجد پڑھ لیا کرتے ہیں، پھر 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، دیگر کام کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی جو روٹین تھی بتا دیا.
وہ تینوں آدمی آپس میں میٹنگ کرنے لگے، کانہم تقالوہا، وہ تینوں سمجھنے لگے تو بہت کم ہے عبادت، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ تو تھوڑی عبادت کر کے بھی چلے جائیں گے، ہم لوگ کیسے جائیں گے؟ تینوں نے کم سمجھا۔ فقال احدہم، ان میں سے ایک نے کہا، اما انا فاصلی اللیل ابدا، تینوں میں سے ایک نے کہا آج کے بعد میں جب تک زندہ رہوں گا رات بھر نماز پڑھوں گا اور سوؤں گا نہیں۔ اور دوسرے نے کہا اما انا فاصوم ابدا ولا افطر، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، نوافل روزے، جب تک زندہ رہوں گا کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا اما انا فلا تزوج، میں شادی ہی نہیں کروں گا، رات دن لگا رہوں گا عبادت میں ہی، رات کو نوافل پڑھوں گا، دن کو تہجد پڑھوں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کی یہ عبادتیں کیسی ہیں، ان کا یہ عہد کیسا ہے؟ انہوں نے جو طے کیا آپس میں وہ ٹھیک تھا نا؟ رات میں نماز پڑھنا پوری پوری رات کوئی بری بات ہے کیا؟ ہمیشہ روزے رکھنا کوئی بری بات؟ اچھی بات ہے نا؟ شادی نہ کرنا، لگے رہنا عبادت میں ہی کوئی بری بات ہے؟ آپ کا دل کہتا ہوگا کہ نہیں بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول باہر نکلے، پوچھا انتم قلتم کذا و کذا، یہ تم ہی تینوں تھے جو ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے ابھی؟ کہا یا رسول اللہ ہاں ہم ہی لوگ تھے۔ فرمایا واللہ انی لاتقاکم للہ ولا اخشاکم لہ، قسم خدا کی میں تم سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھتا ہوں اپنے دل میں اور تقوی رکھتا ہوں، اس کے باوجود رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، نوافل نہیں بھی رکھتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں۔ اور لاسٹ میں فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، سنو یہی میری سنت ہے، یہی میرا طریقہ ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں۔ معلوم ہوا کہ منمانی جو عبادتیں ہوتی ہیں اپنے اسٹائل کی، اتباع رسول کے بغیر، وہ عبادت نہیں اللہ کے ہیں۔ محبت اور اظہار محبت کا فرق سمجھیے اور اس پر انعام دیکھ لیجیے، مغفرت کا وعدہ، محبوبیت کا وعدہ، یہ کتنا بڑا مقام ہے جو کہ انسان کو مل جائے۔ اب آئیے اللہ کے رسول سے محبت کرنے کے لیے کچھ حدیثیں ہم سنائیں۔ آپ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، بات لمبی نہ ہو اس لیے میں نے پڑھا نہیں اس کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والد، اس کی اولاد اور اس کے تمام کائنات سے زیادہ۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول سے جب تک اتنی محبت آپ کو نہ ہو جائے کہ دنیا کی ساری کائنات پھیکی لگنے لگے رسول کے سامنے میں، اور پیغامات رسول کے سامنے میں، ارشادات رسول کے سامنے میں، جب تک سارے علماء کی دیواریں نہ ڈھہ جائیں، اس وقت تک اپنے آپ کو مومن نہ سمجھیے گا۔ اور ایک تیسری روایت سناتا ہوں آپ کو، اس میں تو محبت رسول کا ثبوت ہے۔ حضرت انس سے ایک اور روایت فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس، اس نے کہا، اس آدمی نے پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ما عددت لہا، تیاری کیا کر رکھی ہے تو نے قیامت کے لیے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا تو نے قیامت کا سوال کیا ہے نا، یہ بتا تیاری کیا ہے تمہارے پاس؟ صحابی نے کہا ما عددت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ، تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ میرے پاس، ہاں یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اور شدید محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ قیامت کے دن رہے گا جس سے تو نے محبت کی، جس سے تجھے محبت ہے اٹھے گا بھی تو اسی کے ساتھ۔ انس کہتے ہیں فما فرحوا بشیء بعد الاسلام فرحوا بها، اس خوشخبری کے بعد
مسلمانوں میں ایسی خوشی کبھی نہ دیکھی گئی جو خوشی یا تو اسلام قبول کرتے وقت ملی تھی یا اس خوشخبری کے وقت ملی تھی کہ جو محبت کرے گا اللہ رسول سے اس کے ساتھ ہوگا. یہ سب محبت رسول اور محبت الہی کے ثبوت میں نصوص پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک حدیث اور سن لیجئے جس میں محبت اور اظہار محبت کو دکھایا گیا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے, روایت ہے انس سے, فرماتے ہیں انس اللہ کے رسول نے ایک دن پیار سے مجھے کہا یا بنیہ. بنیہ تصغیر ہے, بچو پیار سے کہتے ہیں نا, اتنا چھوٹے تھے. اللہ کے رسول نے پیار سے کہا بیٹے ان قدرت, اگر تیرے پاس یہ طاقت ہو کہ صبح و شام تم اس حال میں کر سکو کہ تیرے دل میں کسی کے لیے برائی کا جذبہ نہ ہو, کینہ کپٹ نہ ہو, کسی کی بدخواہی نہ کرو, اگر صبح و شام تو اس حال میں کر سکتا ہے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو, ففعل, تو ایسی زندگی گزار لے. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي, فرمایا اللہ کے رسول نے یہی میری سنت ہے, یہی میرا طریقہ. وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي, یہ بات سننے کی اللہ کے رسول نے فرمایا اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ, اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس حدیث میں جو بات دکھانی ہے وہ یہ کہ محبت اور اظہار محبت کا فرق سمجھ میں آتا. اللہ کے رسول نے فرمایا من احب سنتی, جس نے میری سنت سے محبت کی. سنت سے محبت کا مطلب اتباع سنت ہے, نعرہ لگانا نہیں ہے. یہ نعرہ لگانے سے کام چل جائے گا؟ نعرہ نہیں لگنا چاہیے, سنت پہ چل کے دکھائیے, اتباع کر کے دکھائیے. من احب سنتی فقد احبنی. اور یہ تو خوشخبری ہے, فرمایا اللہ کے رسول نے من احبنی کان معی فی الجنہ, جو مجھ سے محبت کرے گا جنت بھی میرے ساتھ ہوگا. یہ تو نتیجہ ہے, ریزلٹ ہے. لیکن اظہار محبت کی شکل کیا بتائی رسول اللہ نے؟ اتباع سنت نہ کہ بدعت. سنت کی اتباع کرنی ہے, بدعت کی نہیں کرنی ہے. یہ بہت پیاری بات ہے, سمجھنے والی بات. جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محبت رسول کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. سمجھنا چاہیے آدمی کو سنت سے محبت ہی اتباع رسول. مشکات شریف میں پڑھا رہا تھا, جیسا کہ اڑتی ہوئی خبر آپ نے سن لیا ہوگا, میری شکچھا اور دکچھا, پیدائش, تعلیم, تربیت اتفاق سے بریلیت میں ہی ہوئی ہے. اشرفیہ سے تعلیم پائی میں نے, بریلی سے فارغ ہوا میں. میرا آدھا خاندان تو آج بھی بریلی ہے, پورا کے پورا گاؤں بریلی. اس بچے نے دیکھا ہے جا کر کے میرے گاؤں کو. مدرس بھی ہوا, شیخ الحدیث بھی بن کے انہی کے اداروں میں بیٹھا. 18 سال تک شیخ الحدیث رہا. مشکات شریف پڑھا رہا تھا, ایک حدیث آئی, ہم بھی وہ سب کرتے تھے جو سارے لوگ کرتے تھے. میں ایک حدیث پڑھا رہا تھا, حدیث آئی عن الارباز ساریہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہی فوعظنا موعظة بلیغة ظرفت من العیون وجلت من القلوب فقیل له کانه هذه موعظة مودع یا رسول اللہ فاوصینا قال اوصیکم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حدیث پڑھا رہا تھا, ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی. فرماتے ہیں ارباز ابن ساریہ اللہ کے رسول نے کسی دن ہم لوگوں کو نماز پڑھائی. نماز کے بعد متوجہ ہو گیا ہماری طرف اور نصیحت کی اللہ کے رسول, موعظۃ بلیغہ, زبردست نصیحت کی. ایسی نصیحت
ذرفت منها العیون، آنکھیں بہ پڑی، لوگ رونے لگے صحابہ، دل دھڑک اٹھے۔ کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ دنیا سے جانے والا انسان آخری وصیت کرتا ہے، دل پہ اثر ہو رہا ہے، تھوڑی سی اور کر دیجئے نصیحت و وصیت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا۔ والسمع والطاعہ، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ سمع و طاعت کا جذبہ رکھنا امیر کے لیے، جو تمہارا امیر ہو نا اس کی بات سننا بھی اور ماننا بھی۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ کالا غلامی کیوں نہ ہو جس کو تم نے امیر بنائے رکھا ہے، وہ چاہے کم تر ہی کیوں نہ دکھے مگر اس کی بات ماننا، یہ دوسری وصیت۔ پھر فرمایا پیشین گوئی اللہ کے رسول کی دیکھیں، فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے نا بڑا اختلاف دیکھیں گے امت کے اندر، بڑا اختلاف، اور ہم بھی دیکھتے تھے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر تم کیا کرو گے؟ تیسری وصیت اللہ کے رسول نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت پہ چلنا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلنا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بها، مضبوطی سے تھام لینا اس سنت کو، وعضوا علیہا بالنواجذ، دانت کے اس چو سے پکڑ لینا، جب مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے تو یہاں سے پکڑتا ہے۔ اور فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، دین میں نئے نئے کام نکالنے سے بچنا، بدعات سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، فإن کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ جیسے یہ حدیث میرے سامنے آئی میں نے بچپنے سے پڑھ رکھا تھا، بدعت کی تو بہت ساری قسمیں، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، سیئہ بھی ہوتی ہے، واجبہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، اور باقی جتنی بھی ہم بدعتیں کرتے تھے اس کو حسنہ کا نام دیتے تھے۔ یہ بدعت حسنہ ہے، بزرگوں سے یہی چلتا چلا آ رہا تھا۔ دیکھیے محبت ہماری کس قسم کی تھی رسول سے، میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ ساری بدعتیں کرتے تھے اور عاشق رسول خود کو کہتے تھے، اب باقی سارے لوگوں کو گستاخ رسول کہتے تھے۔ یہ عجیب حالت تھی۔ میں نے یہ حدیث جب پڑھی میں نے کہا اللہ کے رسول کا تو فرمان ہے کلو بدعت ضلالہ، یہ ہمارے علماء لکھتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں، حسنہ اور سیئہ۔ میں کہا رسول سے بھی زیادہ جان گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ساری کے ساری بدعت گمراہی ہے، اور ہمارے علماء کہتے تھے نہیں بدعت دو قسم کی ہے۔ اب میں چکر میں پڑ گیا، اتباع کس کی کروں؟ محبت تو رسول سے ہے، اظہار محبت کیسے ہوگی؟ رسول کو مانے یا علماء کو مانے؟ سوچئے کس کو مانے ہم؟ اگر واقعی محبت رسول ہے تو ہم کس کو مانے؟ رسول کو ماننا پڑے گا نا، ماننا پڑے گا کلو بدعت ضلالہ۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جو چیزیں میٹھی لگے پسند آئے جس میں آمد ہو اس کو کہہ دیں یہ حسنہ ہے، اور جس میں فائدہ نہ ہو چلو سب صحیح ہے۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ بھئی دیکھو رسول کی بات مانو طلبہ سے، بدعت کی کوئی قسم نہیں ہے، تو طلبہ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ حضرت اتنے بڑے بڑے عالموں نے جو لکھا ہے کیا ان سے زیادہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ فلاں حضرت فلاں صاحب نے لکھا، ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ ہے سر عالموں کا۔ میں نے کہا بھئی یہ عربی میں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہو، سارے لوگ سمجھ رہے ہو، پھر بھی ہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ رسول کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لے؟ محبت ہے رسول کا دعویٰ ہے، رسول کی بات کو مانو۔ کیا رسول سے بڑے بھی کوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں رسول سے بڑے تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تو ماننا پڑے گا کہ رسول کو جتنا انہوں نے سمجھا ہم نے نہیں سمجھا۔ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ تم نے سمجھا انہوں نے نہیں سمجھا، یا انہوں نے سمجھا تم نے نہیں سمجھا؟ تاکہ اتنی عظمت سنتے چلے آ رہے ہیں بچپنے سے،
کوئی دریا میں پانی پہ چل رہا ہے، کوئی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کرامتیں ہی کرامتیں چلتی رہتی تھی. سن کے دماغ تو اتنا پک جاتا تھا، اتنا اونچا ہو جاتا تھا کہ رسول کی تو کرامت ہمیں نظر ہی نہیں آتی تھی، ساری کرامتیں بزرگوں کی نظر آتی تھی. تو شروع میں تو میری بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، برداشت کر لیتے تھے. رفع دین کی حدیثیں آتی تھی، جب مشکات پڑھاتے تھے تو رفع دین کی حدیثیں آ رہی، لگاتار آ رہی، 18 حدیثیں اللہ کے رسول رفع دین کرتے مشکات شریف کے اندر، بخاری و مسلم کے حوالے سے. لیکن شروع میں ہر حدیث کی تعویل کرتے رہے جو استاذوں نے سکھایا تھا. یقین جانیے کہ ہم لوگوں کو حدیث پڑھایا جاتا تھا حدیث کی تعویل سکھانے کے لیے. وہ حدیث اس لیے نہیں پڑھایا جاتا تھا کہ حدیث رسول تم پڑھو، پڑھایا بھی جاتا، تبرکن پڑھا دیا جاتا تھا. بخاری کے 10 صفحے پڑھا دیا، دستار لپیٹ دی. تب جب بخاری مسلم کو ہی نہ پڑھے تو ہم کیا جانے دی؟ دین تو ہے قرآن و سنت میں. قرآن پڑھنے کا سسٹم ہی نہیں تھا، وہ تو صرف خوانی کے لیے تھا. جب کوئی مر جاتا تو قرآن خوانی ہوتی تھی، اور اس میں ہم جاتے نہیں تھے، طلبہ جاتے تھے. یہ لوگ تو قرآن پڑھ نہیں پاتے تھے، سمجھ نہیں پاتے تھے، وہاں رواج ہی نہیں قرآن کو سمجھ کے پڑھے. اور کیوں رواج ہو جب ان کے یہاں یہ عقیدہ مسلم تھا کہ جو قرآن و حدیث خود سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اس کو سمجھایا بزرگوں نے. تالا تو پہلے بند کر دیا نا، ہم سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے، ڈر لگتا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائے. تو نکلتا تھا صرف قرآن خوانی کے وقت. اس لیے نہ قرآن سمجھتے تھے نہ حدیث سمجھتے تھے. لیکن الحمدللہ ہم نے تعلیم پائی، فارغ ہوئے، عربی ادب ٹھیک ٹھاک تھا، پڑھانے بیٹھے تو حدیث پڑھانا ہی میرا شوق تھا، میرا کام تھا، ذمہ داری بھی وہی تھی. ایک بار ایک صاحب کے ماں کا انتقال ہو گیا، بڑے مالدار آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کے لیے تو آپ ہی کو آنا پڑے گا. لاسٹ میں کار لے کے آ گئے. میں کہا چلیے. میں جب پہنچا وہاں تو قرآن خوانی میں 10-5 منٹ ٹائم بچا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا لوگ ابھی قرآن پارا وارا ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، تو میں نے بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک پارا لے لیا ہاتھ. دیکھیے ہم لوگوں کا نظریہ ٹائم پاس ہوتا تھا، پڑھتے نہیں تھے. پڑھتے تو سمجھتے نہیں، کوشش کرتے نہیں تھے. اتفاق سے پڑھنے لگا. ایک آیت آئی، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اے رسول آپ کہہ دیجئے، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے رسول آپ کہہ دیجئے اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں، میں غیب نہیں جانتا ہوں. میں پڑھ کے چکرانے لگا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی، عالم الغیب ہونے کا تو عقیدہ ہے ہمارا رسول کا. ہم تو رسول کو غیب دہ مانتے ہیں نا، یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جس کو جو نہ مانے اس کو ہم تو مسلمان مانتے ہی نہیں تھے اس زمانے میں. جب وہاں سے دعا ہوا کر کے مدرسہ پہنچے، مدرسین سب آئے آفس میں. میں نے قرآن کا وہ پارا کھول کے رکھ دیا علماء کے سامنے میں. میں نے کہا حضرت یہ آپ سب لوگ عربی جانتے ہو نا، ذرا ترجمہ کریے گا. لا عالم الغیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب نے کہا میں غیب نہیں جانتا ہوں. میں نے کہا دیکھیے یہی بات اللہ کہلوا رہا ہے رسول سے، میں غیب نہیں جانتا ہوں. سب نے دیکھا مگر جانتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت اس کا مطلب تو ہمارے علماء سے زیادہ ہم تھوڑی سمجھ سکتے ہیں. میں نے کہا ترجمہ بھی کر رہے ہو؟ لا علم الغیب کا ترجمہ تو معمولی عربی پڑھا لکھا بھی کر دے گا، اور تم بھی کر رہے ہو. تم کو اب بھی شک ہو رہا ہے، یقین نہیں ہو رہا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور پھر میں نے علم غیب کے حوالے سے تلاش کرنا شروع کیا، اور بہت ساری آیتیں نظر آئیں، اور ایسی ایسی آیتیں نظر آئیں جہاں تعویل کر ہی نہیں سکتے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ فرما رہا ہے رسول آپ کہیے زمین والوں آسمان والوں میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. زمین والوں آسمان والوں جتنے بھی مخلوقات زمین اور آسمان میں ہیں، ان میں سے کوئی غیب نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. یہی تو ہے عبارت کا ماحصل. مگر پھر بھی ایک پہاڑ سر پہ ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں بزرگ نے ہم سے زیادہ سمجھا. ترجمہ بھی کر رہے ہو آپ لوگ، عالم بھی ہو، سمجھ بھی نہیں رہے ہو. میں نے کہا تو پھر ایسا کرو یار، اپنی اپنی ڈگری جمع کراؤ، نکلو مزدوری کرو، کہہ دو آج کے بعد میں عالم نہیں ہوں. دیکھیے یہ ہے سنت کو پہچان کر کے بھی اس پہ عمل نہ کرنا.
محبت اور اظہار محبت کا فرق دیکھیے آپ. ایک چیز سے محبت ہے مگر اظہار محبت کا طریقہ بھی معلوم نہیں اور ہمت بھی نہیں. اور جب میں ایسی ایسی باتیں کرتا تھا نا، لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ آؤٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کثرت علم کی وجہ سے آپ گمراہ ہو رہے ہیں. میں سوچتا تھا محبت رسول، محب رسول میں ہوں، عاشق رسول میں ہوں، نعرہ لگتا تھا، سب کچھ کرتے تھے، ایک ایک کام کرتے تھے محبت رسول کے لیے، تو کچھ بھی کر سکتے تھے مگر نعرہ کے حد تک عمل نہیں کرتے تھے. لیکن جب شعور آیا، سمجھ آئی کہ نجات اس راہ میں ہے کہ رسول سے محبت بھی کرو اور اتباع بھی کرو، اور جب اس کی بات اٹھائی جاتی تو کہا جاتا کہ یار آپ کا عقیدہ خراب ہو رہا. مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی دیکھ دیکھ کر کے. جب پڑھاتا تھا تو کچھ اور ملتا تھا اور عمل میں دیکھتا تھا تو کچھ اور ملتا تھا. ہدایہ کتاب کا نام ہے اور میں 18 سال تک ہدایہ پڑھاتا رہا ہوں. ہدایہ کے اندر اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ عالم نے الہدایہ کل قرآن، ہدایہ کو کہا قرآن کے مانند، اور ہدایہ میں ہی پڑھایا کرتا تھا. یہ سب سے بڑی کتاب فقہ کی تھی. اس میں ایک مسئلہ آیا، طلاق معلق کا. طلاق معلق سمجھتے ہیں آپ؟ کسی چیز کو کسی چیز پر لٹکا دینا، مشروط کر دینا. کسی آدمی نے یہ کہا، کمارا ہے، کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ میں جب جب شادی کروں میری بیوی کو 3 طلاق مغلظہ. دیکھیں ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن وہ طلاق دے رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ میں جب جب شادی کروں تب تب 3 طلاق مغلظہ. ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کنوارے میں ایسا بول دے، ایسا کہہ دے، تو شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب جب کرے گا تب تک آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی. جب میں نے پڑھایا اس سبق کو ہدایہ کے اندر تو شاگرد تھے 4-5 ایک، ان میں سے ایک کا نام تھا سعید. یہ بچہ جانتا ہے سامنے بیٹھا ہوا، وہ ذرا فلسفی ٹائپ تھا. پڑھنے کے بعد جب روم میں گیا اس نے تکرار کرایا، دہرایا سارے ساتھیوں کو بٹھا کر کے، اور اس رو میں کہہ گیا کہ میں جب جب شادی کروں میری بیوی کو طلاق مغلظہ. ساتھیوں نے کہہ دیا کیا بول گئے تم، اب تیری تو شادی نہیں ہو سکتی، ابھی پڑھ کے آئے تم نے دہرا بھی دیا اپنی طرف کر کے. ہم لوگ جب پڑھاتے رہے تو کہتے تھے زید نے کہا، عمر نے کہا، بکر نے کہا، اپنے اوپر نہیں لیا کرتے تھے. اس نے کہا کہ یار چھوڑو ہم نہیں کریں گے شادی وادی. بات آئی گئی ہو گئی، مگر آپ جانتے ہیں کہ شادی کے بغیر بھی کوئی رہ سکتا ہے کیا؟ نماز کے بغیر جی سکتا ہے، روزے کے بغیر جی سکتا ہے، دین پر چلے بغیر رہ سکتا ہے، شادی کے بغیر تصور ہی نہیں کہ آدمی زندہ رہ لے، جیسے سب سے بڑا فرض. بہرحال 2-3 سال کے بعد اب جب اس نے شادی کرنا چاہی تو ساتھیوں نے یاد دلایا کہ تیرے منہ سے نکلا ہوا وہ جملہ، چونکہ ہم لوگ حنفی تھے، ہدایہ پڑھتے پڑھاتے تھے، فتویٰ بھی اسی پہ دیا جاتا تھا، الہدایہ کل قرآن بھی وہی تھا، مسئلہ مسائل قرآن و حدیث میں دیکھتے نہیں تھے، اس کرتے تھے. وہ پھنس گیا، کہا شادی کرنا تو پہلے فتویٰ تو منگا لے علماء سے. وہ میرے پاس آیا، بھگا وہ حضرت، یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، میرے منہ سے ایسے ایسے نکل گیا 3 سال پہلے، اب کیا ہوگا؟ تو ایک چیز میں بڑا مشہور تھا میں کہ گنجائش میں بہت نکالا کرتا تھا. تو میں نے کہا ایسا ہے کہ نکل جائے گی گنجائش، عادت ہماری بھی وہی تھی جب اس طبقے میں تھے. تو میں نے کہا 1 کلو مٹھائی لیا. وہ بھی بڑا کنجوس تھا، اس نے کہا کہ نہیں مٹھائی تو نہیں کھلاؤں گا. میں نے کہا پھر حل بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے بغیر روشنی آتی ہی نہیں دماغ میں، عادت تھی. وہ بھی ضد پڑ گیا. اب اس نے فتاوے استفتاء لکھنا شروع کیا، بڑے بڑے اداروں کو، جو اس وقت کے بڑے بڑے مفتی تھے سب کو لکھا، اور ہر طرف سے یہی جواب آیا کہ نکاح کی کوئی صورت باقی نہ رہی، تم جتنی بار بھی نکاح کرو گے طلاق آٹومیٹک ہوتی چلی جائے گی. ہمارے یہاں سالانہ جلسہ تھا دستار بندی کا، مفتی صاحب آئے ہوئے تھے. وہ مفتی صاحب کے پاس گیا کہ حضرت حل کر دیجئے. اس نے بھی یہی کہا کہ بھائی دیکھو اگر یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو رضوی صاحب ہی کر سکتے ہیں، اور کسی کے بس کی بات نہیں. وہ لاسٹ میں میرے پاس آیا،
مٹھائی لے کے آیا. تو میں نے کہا چلو, صبح کا بھولا شام کو گھر آ گئے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں. میں حدیث پڑھایا کرتا تھا, ایک حدیث میرے سامنے تھی اور یہ جرأت تھی کہ میں حدیث پہ چلوں, فقہ کو چھوڑوں, کیونکہ یہی باتیں جو دل میں پیدا ہوا کرتی تھی نا کہ محبت رسول کی شکل یہ ہے کہ اتباع سنت ہو, اتباع علماء نہ ہو. ایک حدیث میں نے پڑھائی, لا طلاق قبل النکاح, اسی مشکات کے اندر, کتاب الطلاق کے اندر یہ حدیث, لا طلاق قبل النکاح, نکاح سے پہلے طلاق کا اختیار نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح سے پہلے طلاق کا اختیار نہیں. یہاں کہا کیا جا رہا ہے, نکاح ہوا نہیں, قبل از وقت وہ کہہ رہا ہے جب جب کروں تب تب. میرے سامنے میں وہ حدیث تھی, میں نے لکھا جواب, میں نے کہا 1 کر 2 کر 3 کر 4 کر. ہے کوئی میں کہلال تو کھڑا ہو جائے میرے سامنے میں, کہہ دے میں اس حدیث کو نہیں مانتا ہوں, میں کہہ دوں گا تمہارے فقہ کو نہیں مانتا. تو فتویٰ لگا دے گا اپنے قبیلے میں, مگر اللہ اس کے رسول کے سامنے میرے کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا. میں تو حدیث کا انکار کر کے دکھا دے. محبت رسول کے دعویٰ کرنے والوں, اظہار محبت کرو, اتباع رسول کرو, سنت پہ چل کے کرو. مجھے محسوس ہوا کہ زبردست ٹکراؤ ہے, زبردست تضاد. رفع دین کی اتنی حدیثیں پڑھاتا رہا اور ہم لوگوں کا کام 6 سال تک صرف یہ رہا, اللہ معاف کرے, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں بس مسلمان ہی ابھی ہوا ہوں. صرف حدیثوں کی تعویلیں کرتا تھا جو تعویلیں سکھائی گئی تھی. پڑھا اسی لیے کہ ہمارے استاذوں نے تعویل سکھایا. رفع دین کی حدیث آئی, تعویل سکھائی گئی کہ صحابہ بت لے کے آتے تھے نا, تو اللہ کے رسول نے کہا ہاتھ جھاڑو. ہم بھی یہی کہتے تھے, یہ ضعیف ہے, یہ فلاں ہے, کہیں نہ کہیں سے کاٹتے نا. ہمارے یہاں ادب و نیاز کا بڑا سلسلہ ہے. کوئی طالب علم استاد سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, سوال نہیں کر سکتا, ورنہ بے ادبی پہ محمول ہو جائے گا, کہہ دیا جائے گا گستاخ ہے, تو سوال کرتا ہے استاد سے. لیکن میرے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یہ دیکھا کس نے ہے کہ صحابہ بت لے کے گئے تھے, عقل نہیں مان رہی تھی, کیونکہ جو صحابہ بت چھوڑنے کی وجہ سے اپنے سماج میں تکلیفیں اٹھاتے رہے, آخر ان کو اتنی محبت تھی تو مسلمان ہی کیوں ہوئے تھے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے نا, یہ دل میں آنے لگا. میں نے کہا اگر اس صحابہ کو اتنی محبت تھی بت سے, یہ تو بہت بڑا الزام ہو گیا, صحابہ کے اوپر گالی دینے والی بات ہو گئی کہ حضرت بلال کو محبت ہے بت سے, چلے آ رہے نماز پڑھنے, ابو جہل کھینچ رہا ہے, مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, سزا دے رہا ہے, یہاں چھپائے ہوئے بھی, ارے اٹھا کے دکھا دو یار میرے پاس بھی ہے. یہ کیسی بھونڈی تعویل تھی, لیکن ہر آدمی سنتا اور مانتا تھا. بس وہ ایک ذہن ہے بنا ہوا غلامی کا. کامن سینس نے بتایا کوئی ضعیف حدیث بھی تو لاؤ کہ بت چھپایا کرتے تھے اس لیے رفع دین کی بات ہو گئی. ایسا کچھ نہیں تھا, بس چلتا چلا جا رہا. ہم محبت رسول کے چکر میں بدعت کر رہے تھے, رسول سے دشمنی کر رہے تھے. اظہار محبت کر کے دکھاؤ آپ رسول سے. جس دن ان تمام زنجیروں کو آپ توڑ دو گے نا, اور اللہ اس کے رسول کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لو گے, تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں واقعی آپ کو رسول سے محبت. ذرا اپنا کامن سینس استعمال کرو آپ. ہم لوگوں کا زمانہ جو تھا بڑا بیوقوفی کا زمانہ تھا. ہمارے ایک استاذ ہیں, ابھی زندہ ہیں, بہت بزرگ ہیں, تو ان کی کرامتیں ہم لوگوں سے بیان کرا کرتے تھے. اتنے بزرگ ہیں, اتنے بڑے بزرگ ہیں, کبھی نوٹ کو ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے, کیونکہ نوٹ میں تصویر ہوتی ہے. ہم لوگ بھی دیکھتے تھے جب کوئی دیتا نذرانہ وذرانہ تو جیب بڑھا دیتے تھے, اس میں رکھ دو, ہاتھ نہیں لگاتے تھے, اور اس کو ہم لوگ بیان کرتے تھے. وہ تو جب اللہ نے ہدایت دی نا تو دماغ میں آیا کہ یار نکالتا کون تھا پھر. بتائیے, یہ ایک دم چھوٹی سی بات تھی نا, یہ اس وقت بھی سمجھ سکتے تھے, سوچ سکتے تھے, مگر سوچا ہی نہیں, کیونکہ تقلید ایک ایسی زنجیر ہے, ایک ایسی غلامی ہے کہ آدمی کی عقل ہی چھین لیتا, سوچ نہیں سکتا ہے. ہدایت دینے کے بعد دماغ میں آئی بات.
کہ ہم یہ بیان کرتے تھے، ہزاروں بار بیان کیا ہوگا کہ جیب میں دوسرے لوگ رکھ رہے ہیں، چھو نہیں رہے تقویٰ کی وجہ سے، آخر نکالنے والا کون ہوتا تھا؟ کوئی رات کی تنہائی میں تو خود ہی نکالتے ہوں گے نا، اس وقت کیا ہوا؟ تو ظاہر سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، حدیث سامنے ہے، ہدایت بغل میں ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہی ہے حدیث، ہدایت کچھ کہہ رہا ہے، یہاں رفعین ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو رہی ہے، وہاں رفعین نہیں ہے، مگر پھر بھی آدمی کو سمجھ نہیں ہے کہ رسول سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کو رسول کی اتباع کے لیے قرآن میں کہا گیا یا بزرگوں کے لیے کہا گیا؟ بتائیے، ارے مومن کو بزرگوں کی اتباع کرنے کے لیے کہا گیا یا بزرگوں کی؟ نبی کریم کی اتباع کرنے کے لیے کہا گیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اگر اب بھی یقین نہ ہونا تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 یا 4 دیکھ لینا جا کر۔ اللہ نے فرمایا ہم سب کو مخاطب کر کے، اتبعوا ما انزل الیکم، اسی کی اتباع کرو جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ولیوں کی اتباع مت کرنا۔ یہ بھی اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، منزل من السماء کے علاوہ، آسمان سے نازل شدہ کتاب و سنت کے علاوہ، آپ سن چکے ہیں، مولانا نے تقریر کی تھی اور بتایا تھا کہ قرآن بھی نازل شدہ کتاب ہے اور حدیث بھی نازل شدہ کتاب ہے، یہ دونوں نزول ہے اوپر سے، یہ نہیں کہ حدیث نیچے تیار ہو گئی۔ اللہ کے رسول کو جو اللہ بتاتا تھا نا، اللہ کے رسول وہی بتایا کرتے تھے، اللہ کے رسول اپنی مرضی سے نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ وہی کہتے تھے جو اللہ چاہتا تھا۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ اگر آپ واقعی رسول سے محبت کرتے ہیں تو اظہار محبت کی شکل یہ ہے کہ آپ اتباع رسول کریے، اور چاہے کتنے بڑے عالم کا پہاڑ آپ کے سامنے میں کھڑا ہو جائے، اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں، رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم سارے مقلدوں کی زندگی جو گزرتی ہے نا، وہ حدیث پہ قینچی چلاتے ہوئے گزرتی ہے۔ جب بھی تعویل کریں گے حدیث کی کریں گے، جب بھی تعویل کریں گے آیت کی کریں گے۔ کس کو بچانے کے لیے؟ اپنے علماء یا پیروں کو بچانے کے لیے۔ کبھی یہ نہ ہوا کہ ان کی تعویل کریں، کہہ دیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کر سکتے وہ، کیونکہ بزرگ ان کے یہاں مقدس ہے۔ تعویل کریں گے حدیث کی کریں گے، قرآن کی آیت کی کریں گے۔ یہی محبت رسول ہے کہ جب بھی قینچی چلی تو قرآن و سنت پہ چلی، حدیث پہ نہ، ان کی باتوں پہ نہ چلی۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا تھا، اور ہم تو تجربہ کیے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے۔ یہی بات مجھے میرے دل میں آیا کرتی تھی کہ یہ کیسی زندگی ہے یہ، کہ ایک طرف تو محبت رسول کے دعوے دار ہیں ہم، لیکن جب بھی ہم تعویلیں کرتے ہیں تو رسول کی باتوں کو بھی جھٹلاتے ٹھکراتے ہیں۔ اپنے ائمہ اور اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ یہ رسول کی اتباع کے نام پر کس کس کی ہم اتباع کر رہے ہیں؟ کیا یہ چیز ہمیں نجات دے دے گی؟ کیا اس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ عجیب زندگی تھی کشمکش کی۔ حدیث پڑھا رہے تھے، ایک دن حدیث آئی، ایک دن کیا آئی بلکہ بار بار حدیث پڑھاتے تھے، یہ حدیث آتی رہتی تھی، من صلی صلاۃ ولم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج خداج خداج، کہ جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص۔ ہمارے بزرگوں نے سکھایا تھا، یہ تنہا نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ تنہا نماز پڑھے، چاہے وہ امام ہو یا اکیلے نماز پڑھتا ہو، تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ زمانے طالب علمی سے سنتے چلے آئے تھے، مدرسی کے 6 سال 7 سال ہم نے بھی یہی کرتے گزارے۔ ساتھ میں یہ بھی سن رکھا تھا بزرگوں سے کہ اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا سورہ فاتحہ تو اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ آگ بھر دے گا قیامت کے دن۔ یہ بھی ڈر لگا رہتا تھا۔ یہ بزرگوں نے کہا
اب بزرگوں کا روب تو ہمارے اوپر اللہ سے بھی زیادہ ہوتا تھا. ہم تھے یہاں جس شہر میں، اس شہر میں تو کوئی اہل حدیث نہیں تھا، بغل میں ایک شہر ہے وہاں کچھ اہل حدیث تھے. ان کی عادت ہوتی ہے جہاں بھی رہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ حدیث قرآن چلاتے ہی رہتے ہیں. اب وہاں کیا ہوا کہ وہ کہتے پھرتے تھے، ایک ہمارا معتقد تھا، مرید چاہنے والا تھا، اس کے سامنے بول دیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں. وہ میری تربیت کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہیں پڑھنا ہی نہیں اور نہ منہ میں بھر دی جائے گی. دونوں میں ہوئی بات، گفتگو ہوئی، ہوتے ہوتے مناظرے کی بات ہو گئی اور مناظرہ بھی طے ہو گیا. مجھے ٹیلی فون کر دیا حضرت فلاں تاریخ کو اہل حدیث سے مناظرہ. کیا ہوا کہ جب ہمارے ساتھیوں نے طے کر لیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیں گے مناظرہ، کوئی ایسی بات نہیں. تاریخ پر پہنچ گئے، علماء اہل حدیث بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کھڑا کیا مجمع کے سامنے میں کہ اہل حدیث عالم کو میں نے کہا پڑھیے، قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون. انہوں نے پڑھا، میں نے کہا ترجمہ کریے آپ. اللہ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور چپ رہو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے پر رحم کر دے. میں نے کہا مولانا اب آپ چپ رہیے، خاموش رہیے، عوام فیصلہ کر لے گی. میں نے کہا بھائیو اللہ فرما رہا ہے، مولانا کی زبان سے تم نے سن لیا، اللہ فرما رہا ہے قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، چپ کے سنو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پیچھے پڑھو. اب تک ہم یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے، آج معلوم ہوا یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. لوگ اپنے تھے، تالی بج گئی، مناظرہ ختم ہو گیا. انہوں نے بہت کہا صاحب حدیث دیکھیے نا، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ. میں نے کہا اب حدیث دیکھ کے کیا ہوگا، جب قرآن آ گیا تو سامنے تو حدیث کی کیا حیثیت رہ گئی. بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث آئی میرے سامنے میں، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فجر کی نماز اللہ کے رسول پڑھا رہے ہیں، صحابی پیچھے ہیں، عبادہ ابن صامت بھی پیچھے کھڑے ہیں. اس دن عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور سورت بھی ملا دی. ایکسٹرا سورت جو ہوتی ہے نا سورہ فاتحہ کے علاوہ وہ بھی پڑھ. اللہ کے رسول نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا تم نے سے کس نے قرات کی ابھی میرے پیچھے؟ انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ میں نے کی. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقرؤ الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اب میں چکر میں پڑ گیا، فجر کا ٹائم ہے، خود اللہ کے رسول امامت کر رہے ہیں، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے میں ایک صحابی نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دی اور سورت بھی ملائی ایکسٹرا. اللہ کے رسول نے کس سے منع کیا؟ ایکسٹرا قرات. کہا نا لا تقرؤ. قرات کا اطلاق یہاں کس پہ ہو رہا ہے؟ فاتحہ پہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایکسٹرا سورت پہ ہو رہا ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے لا تقرؤ الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا ابھی چند دنوں پہلے تو مناظرہ ہی جیت کے آیا ہوں میں، اب یہ حدیث آ گئی میرے سامنے میں، اس کا کیا جواب ہوگا؟ حدیث کا کیا جواب ہوگا بھائی؟ یہ تو اب عملی حدیث آ گئی، اب تو وہ تعویل بھی گئی جس میں ہم کہا کرتے تھے کہ یہ تنہا منفرد نمازی کے لیے ہے، اب تو یہ جماعت والی بات ہوئی آ گئی. اب میں بے چین ہو گیا، کیونکہ ایک طرف مسئلہ تھا نماز نہ ہونے کا، ایک سنت چھوٹنے کا والا مسئلہ ہوتا، مستحب والا ہوتا تو اس کے تو ہم عادی تھے، لیکن یہاں تو نماز نہ ہونے کا مسئلہ تھا. میں نے سفر کیا، تفسیروں کو اٹھا کے دیکھا، میں نے کہا مسئلہ تفسیر سے ہوگا، اور جب ساری 11 تفاسیر کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ آیت تو نماز کی فرضیت سے پہلے کی ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون، یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی تھی جب نماز فرضی نہیں ہوئی تھی،
اور یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول خانہ کعبہ حدود حرم کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگ سن کے اسلام کو سمجھیں قبول کریں، تو ابو جہل نے پلاننگ کی، کچھ نوجوان لڑکوں کو کھڑا کیا اور اس نے کہا وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جب محمد قرآن پڑھے تم لوگ شور مچاتے رہنا تاکہ ان کی آواز باہر نہ جائے، ہو سکتا ہے تم اسی طرح سے غالب آ جاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، چپ رہو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر بھی رحم کر دے، تیرے دل میں بھی ایمان ڈال دے۔ آیت کہاں نازل ہوئی؟ فٹ کسی اور پہ ہوا۔ اب میرے دماغ سے یہ بات آئی سمجھ میں کہ بھئی یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، اور واقعی اب تک جو نماز پڑھے اس کا کوئی حل نہیں۔ پھر میں نے لگے ہاتھوں، ہمت میری بھی نہیں کام کرتی تھی کہ بھئی اتنے بڑے مسئلے میں ہم ہاتھ ڈالیں، کیونکہ ہمارے ائمہ سے لے کے بڑے بڑے بزرگ عالم جتنے بھی تھے وہ یہی کہتے آ رہے تھے آگ بھر دی جائے گی منہ میں۔ تو میں نے کچھ علماء کو جمع کیا، ٹاپر علماء کو، ان کے سامنے میں رکھا، میں نے کہا حضرت سب سے پہلے تو یہ حدیث دیکھیے آپ، اور یہ بتائیے کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو ضعیف ہے تو وہی بتا دیجیے۔ سب نے دیکھا، سب نے کہا بالکل ٹھیک حدیث ہے، ذوب بھی نہیں اس کے اندر کہیں سے۔ میں نے کہا پھر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہمارا آپ کا مسئلہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی نہیں، ہمارے امام کا مسئلہ ہے، کیا کریے گا؟ کہنے لگے دیکھیے یہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہدایہ میں دیے گئے دلائل آزمائے میرے سامنے۔ میں نے کہا 18 سال سے پڑھا رہا ہوں، ہدایہ میرے سے زیادہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ ایک ایک دلیل کو میں نے کاٹ دیا۔ میں نے کہا سیدھی سی بات بتائیے، حدیث غلط ہے یا آیت کا مطلب بیان کریے۔ شان نزول میں نے بیان کر دیا، دکھا دیا۔ دنگ رہ گئے، وہ پریشان ہو گئے۔ ایک تو مفتی تھے، ایک شیخ الحدیث تھے، لاسٹ میں مدنی ایک عالم تھے، اس میں کہنے لگے میں تو چپ کے پڑھتا بھی ہوں، اور دوسرا والا کہہ رہا ہے کہ صاحب میں مقلد ہوں، مجبوری یہ ہے کہ میں ایسا کہہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا یار تو کہا ہے کوئی اتنی دیر سے پریشان کیا، سیدھے سیدھے بول دیتے، یہاں کوئی اہل حدیث تھوڑی بیٹھا ہوا تھا، اپن تینوں ہی تھے۔ میں نے کہا یہاں نماز ہو ہی نہیں رہی کسی کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یقین جانیے جب سے میں نے اس حدیث کو پڑھایا ہے، جب سے میری حالت خراب ہو رہی، آپ کو چنتا ہی نہیں۔ کہنے لگے عوام میں بڑا اختلاف ہے، اگر اس اختلاف کو بھی لایا جائے سامنے، لوگوں سے کہا جائے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ایک اور اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ میں نے چٹکیلے میں نے کہا مولانا ایک نسخہ بتاتا ہوں، ایسا اتحاد ہوگا ہندوستان کے مسلمانوں میں جتنا بڑا اتحاد ہندوستان نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کہ دونوں مفتی ہیں، آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، آپ اس پارٹی کے ہیں، میں اس پارٹی کے ہوں، دونوں مل کے ایک فتویٰ لکھ دیتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں پر سے نماز کی فرضیت ساقط کی جا رہی، ختم کی جا رہی۔ کہنے لگی کیا پاگل پن کی بات آپ کر رہے ہیں، نماز ہی ختم کر دیں گے؟ میں نے کہا 90% تو مسلمان ویسے ہی نماز نہیں پڑھتا اس ہندوستان میں، یہی حال ہے نا بھئی، 90% تو مسلمان نماز پڑھتا ہی نہیں، 10% پڑھتا، وہ بھی سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھتا۔ اب میں نے کہا یہ اہل حدیث ہیں ہی کتنے؟ تو میں نے کہا اس طریقے سے نماز اس کی بھی نہیں ہوتی، یا 9% جو پڑھتا اس کی بھی نہیں ہوتی۔ جب ساقط ہو جائے گی نا، دونوں ایک ہو جائیں گے، دونوں گلے ملیں گے کہ آؤ بھائی ایک بوجھ سیٹ ہے، بے نمازی ہونے کا تانا بھی ختم۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے اتباع رسول کیسے ہوگا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے یا بغیر سورہ فاتحہ پڑھ کے؟ اللہ کے رسول نے جو نماز دی ہے آپ کو، اس نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ کیا کہا؟ من صلی صلاۃً، جس نے کوئی نماز پڑھی، جماعت کی ہو، تنہا ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، جنازہ ہو، کوئی بھی نماز پڑھو گے سورہ فاتحہ نہ پڑھو گے نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث تو اور بڑی زبردست ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ ایک تابعی نے ان سے پوچھا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے بھی تو ہوتے ہیں کبھی کبھی، تو کیا کریں؟ ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، دل میں پڑھ لیا کرو۔ کن کا فتویٰ ہے یہ؟ کون بول رہے ہیں یہ؟ ابو ہریرہ صحابی رسول، ان سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے شارح حدیث کا؟ ان سے زیادہ بھی کوئی حدیث سمجھ سکتا ہے کیا؟ یہ کہہ رہے اقرا بہا فی نفسک،
دل میں پڑھ لیا کرو. اس کے بعد پھر لمبی حدیث آ گئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کرتے ہیں. کرتے ہیں تو اظہار محبت کی شکل کیا ہوگی؟ اتباع رسول کر کے دکھائیے. نام کچھ بھی پڑ جائے اس سے مطلب نہیں. لیبل سے مت ڈریے. ہم لوگ لیبل سے ڈرا کرتے تھے. یہ تھی ہمت ہی نہیں تھی. اگر کر دیا نا تو دوسرے کو روپ میں ڈھکیل دیے جائیں. اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کی نماز اللہ کے قبول ہو, آپ کی نماز کامیاب ہو, اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نماز آپ پڑھیں, آپ کے ماڈل یا آئیڈیل نے جو نماز بتایا ہے وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تو پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا اور اتباع رسول کرنا ہی پڑے گا, جبھی وہ نماز قبول ہوگی, ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی. محبت رسول کیوں اور کیسے, یہی نا میرا موضوع ہے. یہی میں دکھا رہا ہوں کیسے آپ کریے گا محبت رسول سے. نعرہ نہیں لگانا ہے, عمل کر کے دکھانا ہے. مت لگائیے آج کے بعد نعرہ, بس چل کے دکھا دیجیے. آپ سنت پر ایک ایک چیز کو کر کے دکھا دیجیے, جو رسول نے کیا, جو فرمایا, جیسے کہا ویسے کر لیجیے آپ. اور یہ بوجھ مت ڈالیے دماغ پر کہ بڑے بڑے علماء نے کیا کیا, یہ اتنے سارے لوگ کیا ہوگا. ارے اتنے سارے کا کیا ہوگا, آپ کا کیا ٹھیکہ ہے؟ آپ کا ٹھیکہ بس اتنا ہے کہ قرآن و حدیث پہ چلنا ہے, بات ختم ہے. دنیا کیا کر رہی ہے, یہ جرات نہیں ہے. جرات پیدا کریے. صحابہ کے سامنے میں جرات کرتے تھے تابعی لوگ آ کر کے. ثبوت حدیث لیجیے بخاری شریف کے اندر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمتشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. فبلغ ذلك امرأة بن اسد يقال لها ام يعقوب فجاءت فقالت انه بلغني انك لعنت كيت وكيت. قال وما لي ما اعلن عليه من لعن الله. قالت انی قرأت ما بین دفتین فما وجدت فیہ ما تقول. قال لو كنت قرأتی لقد وجدتی اما قرأتی ما تقوم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلا. قال انه نعم. یہ بخاری کی روایت ہے, امام بخاری کی, صفحہ 725 کو اوپر جا کے دیکھ لیجئے گا. جرات میں دکھانا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعنت بھیجی کس کس پہ؟ الواشمات والمعتشمات, گودنا گودنے والی پر اور گودوانے والی پر. کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون پہ لعنت بھیجتا رہتا ہے جو گودنا گودواتی ہے یا گودتی ہے. والمتنمسات, جو بھووں کے بال کٹواتی ہے, باریک بنواتی ہے. والمتفلجات للحسن, اور حسن بڑھانے کے لیے دانتوں کے بیچ میں خلا کرواتی ہے. یہ اس زمانے میں حسن کا معیار ہوا کرتا تھا کہ عورتیں گودنا گودواتی تھی, خوبصورتی کے لیے بال کو باریک کیا کرتی تھیں اور دانتوں میں خلا کیا کرتی تھی. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ان پر جو اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہے حسن کے لیے. آج کا بھی زمانہ چل رہا ہے نا, ماڈرنائز, اس میں بھی ہو رہا ہے نا. اس میں بھی حسن کو بڑھانے کے لیے کیا کیا ہوتا ہوگا. یہ جو بیوٹی پارلر وغیرہ ہوتے ہیں, سنا ہے میں نے, بال آج بھی سنا ہے کہ باریک کی جاتی ہیں. معلومات ہے آپ کی؟ بہت بہت شکریہ. کہہ رہا تھا میں یہ کہ جو اس زمانے میں تھا وہ آج بھی ہے. وہ جہالت عود کر کے آ رہی ہے. پہلے کے مقابلے جو پہلی جہالت تھی وہ سب اس زمانے میں آ رہی. بعد الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام شروع ہوا اجنبیت میں, پھر وہی زمانہ آئے گا جیسا شروع ہوا. اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ بن مسعود نے لعنت بھیجی 4 قسم کی عورتوں پر. یہ خبر پہنچی قبیلہ بنو اسد کے خاتون کے پاس. کسی نے جا کے بتا دیا کہ آج صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ایسی عورتوں پہ لعنت بھیج دیا. فجات, دیکھیں وہ خاتون چل کے آ رہی, وہ صحابیہ نہیں ہے, غیر صحابیہ ہیں, تابعی ہیں.
وہ چل کے آ رہی ہیں. آنے کے بعد اس نے کہا صحابی رسول سے انہو بلغنی، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ ایسی ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. دیکھیے صحابی کے سامنے میں جرأت. میں یہ بتانا چاہ رہا آپ کو، صحابی سے بھی سوال کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو ہمت نہ تھی استاد سے پوچھ لیں کہ حضرت کیوں ایسا ہو رہا. اگر پوچھتے تو بے ادبی. کوئی صاحب نے اگر کچھ کہہ دیا، بزرگ نے، عالم نے آنکھ بند کر کے مان لیا فلاں حضرت نے کہا ہے. ارے کیوں کہا ہے بھائی؟ کہاں سے کہا ہے؟ دلیل تو لو، دلیل تلاش کرو نا. کوئی مولوی سنا رہا، کچھ بھی سنا دے جا رہا. عوام چپ چاپ، دلچسپی نہیں ہے، تحقیق نہیں کرتے. وہ تحقیق نہ کرنے کے چکر میں آدمی گمراہ ہو جاتا. ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ جن کو کچھ پوچھنا ہو، سوچ پوچھ کرنا ہو تو آؤ، میں ہوں صبح تک. وہاں پوچھ لو تو بے ادبی ہو جاتی ہے. اور اسی کی وجہ سے جہالت پھیلتی چلی جا رہی. آپ کو رسول کی اتباع کرنی ہے. جو عالم کہے اس کو کہیے، ثبوت. دیکھیے ایک معمولی خاتون آ رہی ہے اور صحابہ سے استفسار کر رہی ہیں، جواب طلب کر رہی ہیں. مجھے خبر ملی ہے کہ آپ ایسی ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. کیا جواب دیا عبداللہ ابن مسعود نے؟ وما لی لعن علیہ، ہم کیوں لعنت نہ بھیجیں اس پر جس پہ اللہ نے لعنت بھیجی؟ کیوں لعنت نہ بھیجیں جس پہ اللہ نے بھیجی ہے؟ خاتون کیا کہتی ہیں؟ لقد كنت قرأت ما بین الدفتین، دو دفتیوں کے درمیان جو پورا قرآن ہے نا، میں نے اس کو A to Z پڑھا ہے. ما وجدت فیہ، لیکن اس میں یہ بات نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. قربان جائیے، خواتین کا مطالعہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پورا قرآن سمجھ کے پڑھ لیا کرتی تھی. آج ہم مردوں میں نہیں. کہاں پہنچے ہم لوگ؟ اور اس پر بھی ہم لوگ دھونس دیتے ہیں خواتین کے اوپر. آج بھی خواتین چاہیں تو ایسا کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں. ان کے پاس ٹائم ہے، وہ گھر میں بیٹھتی ہیں. اور مجبوری تو آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے نا. ان کے پاس تو کچھ مجبوریاں بھی ہیں، کچھ دن نہیں پڑھ سکتی. آپ کے پاس تو ویسی بھی مجبوری نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے. یہاں تو پورا کے پورا مہینے غائب ہو جاتا ہے آپ کا مجبوری میں. کیوں نہیں پڑھتے؟ سمجھنا چاہیے. روز ایک صفائی پڑھ لیجئے، ایک رکوع پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے نا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ وہ ایک کھلا خط ہے قرآن آپ کے لیے. خاتون کہتی ہیں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے جو دو دفتیوں کے درمیان ہے، اب پایا نہیں میں نے اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں. صحابی رسول ناراض نہیں ہوئے، گستاخ نہیں کہا، بے ادب نہیں کہا. کیا پیارا سا جواب دیا. فرمایا ان کنت قراتی لقد وجدتی، اگر تو سمجھ کے پڑھتی نا تو پال لیتی ہے قرآن میں ہی. تیری سمجھ میں نہیں آیا. پھر فرمایا کیا تو نے وہ آیت پڑھی ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تمہیں جو دیں، رسول جو تمہیں دیں لے لو، اور جس سے روک کے رک جاؤ. کیا تم نے وہ آیت پڑھی ہے؟ خاتون نے کہا ہاں یہ آیت تو ہے، یہ قرآن کی آیت تو ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے لعنت بھیجا ایسے. رسول نے دیا نا، اور رسول نے جو دیا گویا اللہ نے دیا، تبھی تو رسول نے بتایا. قرآن میں بھلے وہ چیز کھل کر نہیں ہے، لیکن ہمیں تو یہ بتا دیا گیا ہے نا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دیں وہ لو، جن سے روک دے رک جاؤ. کھل کے بتایا گیا نا. اب سمجھ میں آیا خاتون کی کہ یہ تو قرآن میں ہے. یہ ہماری سمجھ کا پھیر ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم پہنچے نہیں وہاں تک. میں اس حدیث سے صرف یہ دکھانا چاہ رہا آپ کو کہ آپ کے اوپر یہ بندش نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں حضرت نے کہا ہے، چلنا حضرت نے کہا. یہی وجہ ہے گمراہی کی کہ میں کیسے جرأت کروں. آپ پابند قرآن و سنت کے ہیں، آپ کا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے. آپ نے اللہ سے یہی معاہدہ کیا ہے نا کہ تیرے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور تیرے
رسول کے علاوہ کسی کو رسول نہیں مانے. یہی معاہدہ کیا نا, اسی پہ عمل کرنا پڑے گا نا. ہدایت چاہیے تو ایسے ملے گی, اور محبت رسول چاہیے تو ایسے ملے گی. اظہار محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ساری بدعتوں کو پس پوش ڈال دیجیے. ارے ہم لوگوں کے سامنے تو ایک معمولی بدعت آ جاتی ہے نا, سامنے جا کرنے کو کہا جاتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے ہم لوگوں کو. کیوں؟ معمولی بات پر. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا يقبل لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجۃ ولا عمرۃ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما یخرج الشعر من العجین. اللہ کے رسول نے فرمایا بدعت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ نہ نماز قبول کرے گا, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ کوئی فرض, نہ کوئی نفل, اور وہ شخص اسلام سے ایسے نکل جائے گا جیسے گودھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا. آٹا گودھیے, اس میں ایک بال ڈال دیجیے, اب کھینچ لیجیے اس کو. آپ بتا سکتے ہیں کہ بال کس جگہ سے کھینچا گیا؟ 10 منٹ کے بعد اگر آپ سے پوچھے تو. بال اتنا باریک ہے کہ آپ کہیں بھی رکھیے, کھینچ لیجیے, 10 منٹ کے بعد آپ وہ جگہ نہیں بتا سکتے. اس دور میں لوگ مسلمان نظر آتے ہیں, اسلام اندر سے غائب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتباع رسول نہیں ہے. محبت رسول کا نعرہ, یہ وہ جو باتیں ہیں جو میں آپ بیتی کہہ رہا ہوں, جو خود میرے اوپر بیتی ہوئی, جس سے میں سمجھا کہ اسلام کیا ہے. میں حدیث پڑھاتا رہا, ان کتابوں کو پڑھاتا رہا اور سمجھ میں آتا رہا. ہمارے سامنے بھی بات وہی تھی جو آج ہے کہ اگر ہم حق بول دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا, وہ ہوگا. حق پر چلیں گے تو سماج ہم کو یوں کر دے گا, علماء یہ کر دیں گے, لوگ یہ کر دیں گے. لیکن میرے سامنے میں ایک مسئلہ تھا کہ مرنا تو مجھے بہرحال ہے اور جانا اللہ کے پاس ہے. میرے کھاتے میں نماز نہ ہو, میرے کھاتے میں اتباع رسول نہ ہو, اتباع رسول کے بجائے کچھ اور کی اتباع ہو, نماز ہماری فالتو چلی جائے, تو اللہ کے ہم کس منہ کو لے کے جائیں گے؟ اب سوچئے, عملی تجربہ. آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیوں؟ ارے میں اہل حدیث ہوا ہی نہیں تھا کبھی. میں نے تو دین کو جب سمجھا, جب میں نے تضاد دیکھا نا, حدیث و قرآن کا ٹکراؤ دیکھا, اور میں نے فیصلہ کر لیا اندر ہی اندر کہ میں قرآن و سنت پہ چلوں گا, صحابہ والا اسلام. مجھے کیا پتا تھا اہل حدیث کیا ہوتا ہے؟ ہم کو تو بچپنے سے پڑھایا گیا کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہوتا ہے, یہودی ہوتا ہے, رسول کو مانتا ہی نہیں. اس لیے ہم نے کبھی جھانک کے دیکھا ہی نہیں. کسی اہل حدیث کو دیکھتے راستہ موڑ لیتے تھے کہ سلام نہ کرنا پڑ جائے, بھیا ان کے سلام سے نکاح ٹوٹ جاتا. وہ یہی سکھا رکھا تھا, دھوکے میں سلام کر لیا, بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی. جب ہدایت ہم کو ملی, ہم نے جب سمجھا کہ قرآن و سنت پر چلنا ہی دین ہے, ہم نے چپکے سے استعفا دیا, گھر پہنچ گئے. تو 2 سال کے بعد میری تقریر ہو رہی تھی, کہیں پر ایک اہل حدیث نے سنا, اور اس نے مجھ سے کان میں آ کر کہا کہ حضرت, صبح میرے گھر آیا, اس نے کہا کہ آج جو آپ نے تقریر کی ہے نا, وہ بالکل میرے مولوی جیسے کی ہے. تب دل میں خیال آیا اس کے مولوی کو بھی آزما کے دیکھیں, اور دیکھا, اور تب پتہ چلا کہ یار ہم تو اہل حدیث ہو گئے. یہ اہل حدیث ہونے کے کئی سال بعد مجھے پتہ چلا کہ میں تو اہل حدیث ہو گیا. ورنہ تو ہم ڈر کے, مطلب جسے ہوتا ہے نا کہ ہماری یہاں ایک کہاوت ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک کے پیتا. دودھ سے کسی دن منہ جل جائے نا بلی کا, تو چھاچھ کو بھی پیے گا, تو پھونک پھونک کے پیے گا, کہیں یہ بھی نہ جلا دے. تو ہم تو اتنا حساس ہو گئے تھے کہ ہم تو ایک ایک چیز سوچ سمجھ کر کرتے تھے, قرآن و سنت کو دیکھتے تھے, اور ہم باقاعدہ تجربے کے لیے ان کے بیچ میں گئے. احمدیہ سلفیہ ایک مرتبہ گئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں. تو ترمذی میں پڑھایا ہوا تھا, مشکات میں, جو ایک ایک آداب نماز کے, تو ان میں سے ہر آدمی کو دھیان دیتا رہا کہ ایک ایک ادا جو ان کی رسول سے مل رہی, کیونکہ سب حدیث میں پڑھا چکا تھا. تو قدم بقدم آگے بڑھتا رہا, دیکھتا رہا, اور میں ہو گیا وہ اسلام میں نے قبول کر لیا جو اسلام اللہ نے نازل کیا رسول پر, اور جو اسلام رسول نے صحابہ کو دیا. میں نے کہا مجھ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے, مجھے کسی کی تفسیر نہیں چاہیے, کسی کا بیان نہیں چاہیے. اور آج الحمدللہ
میں اپنا ہر مسئلہ قرآن و سنت سے ہی حل کرتا ہوں. حالانکہ فقہ کا استاذ رہا, مفتی رہا, رات دن کا کام ہی وہی تھا میرا, تعویلیں کرنا, مسائل کو ادھر سے ادھر کرنا. اللہ نے نجات دی, اور جب معلوم ہو گیا کہ میں اہل حدیث ہو گیا ہوں تو بڑی خوشی ہوئی اس دن. میں نے کہا یار دنیا میں اکیلا نہیں ہوں. اس سے پہلے سب سے زیادہ غم جو تھا مجھے وہ یہ تھا کہ میں اکیلا ہوں, کوئی ساتھی نہیں ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی بڑی جماعت ہر جگہ پر راہ حق پہ چلنے والی جماعت ہے, نجات پانے والی جماعت ہے, قرآن و سنت پر چلنے والی جماعت ہے. یہ ہمیں علم نہیں تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم آپ سے دور تھے, اور دور اس لیے تھے کہ ہمارے لوگوں نے یہی سکھا رکھا تھا کہ ان کے پاس مت بیٹھنا. اور جب ہوئے, اللہ نے ہدایت دی, کھلے, تو پھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے. آج تک میرے اوپر سوشل بائی کارڈ ہے, لیکن میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں, جنت ملے گی نا, ادھر کی گارنٹی ہے نا, ہو گیا. روزی کا مالک اللہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں, روزی کا ذمہ اللہ نے کہا میرا. اللہ نے کہا نا, ذمہ لیا نا اس نے. آپ کی جنت کی ذمہ داری لی ہے کیا؟ آپ کی جنت کی بھی لی ہے کیا؟ لی ہے کیا کہ تو جنت میں ہر حال میں ڈال دوں گا؟ نہیں نہ لی ہے. اس کی فکر کرو جس کی نہیں لی ہے. اس کی فکر کیوں کر رہے ہو جس کی لی رکھی؟ تو روزی کی ذمہ داری اس کے اوپر. اب ہمارے بہت سارے ساتھی علماء ہیں, اس زمانے والے, ملتے ہیں, سمجھاتا ہوں, بتاتا ہوں, وہ سمجھ لیتے ہیں, بات مانتے ہیں کہ حق پر آپ ہی ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن بھئی آپ کے یہاں تو معاملہ بڑا خراب ہے, نہ نذرانہ ہے, نہ فاتحہ ہے, نہ میلاد ہے. وہاں تو لے دے کے سو کی تنخواہ ہے, ہمارا گھر نہیں چلے گا اس سے. وہ یہی کہتے ہیں. میں نے کہا ابھی تم مومن نہیں ہو, تم نے اللہ کو رزاق نہیں جانا, تم نے ان کو رزاق جانا ہوا ہے. میں نے کہا علماء اہل حدیث بھی کم موٹے نہیں ہوتے ہیں, وہ بھی کھاتے ہیں, اور عوامی ماشاءاللہ خوب کھا رہی ہے, اللہ کا روزی دیا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا ڈرو مت, اگر واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے قرآن کو پڑھو, رسول کی حدیث کو پڑھو, اور آ جاؤ میدان میں, چل پڑو اس کے اوپر. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرو. دنیا کیا کہہ رہی ہے, خود کو یہ دیکھو کہ اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے. یہ دیکھو اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے. دنیا والے کہہ رہے تھے ابراہیم کو, کیا کہتے تھے ابراہیم کے بارے میں؟ کیا کہا انہوں نے جب حضرت ابراہیم نے ان کے وہ توڑا تھا نا؟ کہا کہ فتن, ایک نوجوان ہے جو ایسا ایسا بول رہا تھا. فتن قرآن میں آیا. لیکن اللہ نے کیا کہا ابراہیم کو؟ کانا امتن. اکیلے ابراہیم کو کیا کہا؟ امت کا. اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ لوگوں کی نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی؟ ابراہیم ایک جوان ہے اکیلا, لیکن اللہ کیا دیکھ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو؟ امت. خود کو آپ اللہ کی نگاہ سے دیکھنا سیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا, رسول کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے بارے میں کیا چرچے ہیں آسمان پر. یہ مت دیکھیے کہ زمین پر آپ کے بارے میں کیا چرچے ہیں. جنت ادھر سے ملنی ہے, روزی وہاں سے ملنی ہے. سماج کو نہ دیکھیے, رشتہ داروں کو مت دیکھیے. یہ سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں. یہی رکاوٹیں مشرکین مکہ کے سامنے میں بھی تھی. وہ بھی اسلام کو سمجھتے تھے, قبول نہیں کرتے تھے, کہتے تھے میں نے اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھا. میرے دوستو, خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے پیغام کو پڑھو, چلو رسول کی حدیث کو پڑھو, اس کی اتباع کرو, دین پر چلو, اور کوئی جو قلادہ آپ کے گردن میں ہو نا, گردانی دوپٹہ, اس کو نکال کے باہر کرو. یہی ہے اسلام, اور یہی چیز اللہ کا شکر ہے اس اسٹیج سے آپ کو یہی پیغام ملتا ہے. یہاں اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اتباع و اطاعت کی دعوت نہیں دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے مساعی جمیلہ قبول فرمائے, ہماری آپ کی کوششوں قبول فرمائے, اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.